علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام کا پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحابہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے غم کے موقع میں آئے ہیں، یہ خوشی کے جشن میں آئے ہیں۔ ذرا جھوم کے درود پاک پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے۔ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہی، میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ، میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ، جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ، جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ۔ شان خیر البشر خاتم الانبیاء، شان خیر البشر خاتم الانبیاء، ایک پیغمبر ایک انسان سب سے الگ، ایک پیغمبر ایک انسان سب سے الگ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج سرزمین منڈانا میں بڑے دھوم دھام کے ساتھ محفل منعقد کیے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو شاد و آباد رکھے جس نے اس جشن میں حصہ لیا۔ حضرات، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ لوگوں نے کتنا اہتمام کیا، یہ پنڈال لگایا، یہ فرش بچھایا، علماء کرام کو بلایا، طرح طرح کا انتظام آپ لوگوں نے کیا، اور آقائے دو جہاں کی میلاد منعقد کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میلاد مصطفیٰ صرف اور صرف منڈانا میں ہی نہیں منائی جاتی ہے، میلاد مصطفیٰ تو کوٹا میں منایا جاتا ہے، میلاد مصطفیٰ بوندی میں منایا جاتا ہے، میلاد مصطفیٰ جے پور میں منایا جاتا ہے، میلاد مصطفیٰ بمبئی میں منایا جاتا ہے، میلاد مصطفیٰ سوڈان میں منایا جاتا ہے۔ غرض کے دنیا کے خطے میں آقائے دو جہاں کا میلاد منایا جاتا ہے، اور ہم کیوں نہ منائے؟ آقا ہمیں ہر وقت یاد کرتے رہے، زمین پر رہے ہمیں یاد کیا، مکہ معظمہ میں رہا ہمیں
ہمیں یاد کیا، آقا دو جہاں مدینہ منورہ میں ہی ہمیں یاد کرتے رہے، وہ نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، وہ نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، مچل کے کہیے سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے کہا کہ کون اعلیٰ ہے، تو کسی نے کہا بوندی کا محل اعلیٰ، کسی نے کہا راؤ گڑھ کا محل اعلیٰ، کسی نے کہا جے پور کا محل اعلیٰ، کسی نے کہا تاج محل اعلیٰ، کسی نے کہا قطب مینار اعلیٰ، کسی نے کہا بمبئی کی افلاطون کی مٹھائی اعلیٰ، کسی نے کہا دلی کا قطب مینار اعلیٰ، کسی نے کہا حیدرآباد کا قلعہ اعلیٰ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے سوال کیا، کوئی کہتا ہے کہ تاج محل اعلیٰ، کوئی کہتا ہے کہ قطب مینار اعلیٰ، کوئی کہتا ہے کہ لال قلعہ اعلیٰ، کوئی کہتا ہے کہ ہاوڑا برج اعلیٰ، کوئی کہتا ہے کہ آپ کے بمبئی کی افلاطون مٹھائی اعلیٰ۔ اے اعلیٰ حضرت آپ بتاؤ کہ کیا چیز اعلیٰ؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ کچھ اعلیٰ نہیں ہے، نہ تو افلاطون کی مٹھائی اعلیٰ ہے، نہ تو آگرہ کا تاج محل اعلیٰ ہے، اگر کچھ اعلیٰ ہے تو وہ یہ اعلیٰ ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ میں نے کہا میں چمکنا چاہتا ہوں، چمکنا، تو کسی نے جواب دیا اگر آپ کو چمکنا ہے تو آپ سرپنچ بن جائیے، آپ گاؤں میں چمک جائیں گے۔ کسی نے جواب دیا اگر آپ کو تحصیل لیول پہ چمکنا ہے تو آپ پھر ودایک بن جائیے۔ کسی نے جواب دیا اگر آپ کو ڈسٹرکٹ میں چمکنا ہے تو پھر آپ ایم پی بن جائیے۔ کسی نے جواب دیا اگر آپ کو ہندوستان میں چمکنا ہے تو آپ مکھیہ منتری بن جائیے، اگر آپ کو دنیا میں چمکنا ہے تو پھر آپ پی ایم بن جائیے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے سوال کیا، کوئی کہتا ہے کہ تجھے چمکنا ہے تو تو پی ایم بن جا، کوئی کہتا ہے تجھے اگر چمکنا ہے تو تو سی ایم بن جا، کوئی کہتا ہے اگر تجھے چمکنا ہے تو تو ایم پی بن جا، کوئی کہتا ہے اگر تجھے چمکنا ہے تو تو پھر ودایک بن جا، کوئی کہتا ہے اگر تجھے چمکنا ہے تو پھر تو سرپنچ بن جا۔ میں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا، اے اعلیٰ حضرت کوئی کہتا ہے کہ اگر تجھے چمکنا ہے تو تو پردھان منتری بن جا، تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا تو مکھیہ منتری بن کر کے نہیں چمکے گا، تو پردھان منتری بن کر کے نہیں چمکے گا۔ اگر تجھے چمکنا ہے تو چمک تجھ سے پاتے ہی سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتاؤ پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے یا پیدائش کے پہلے اس کا نام رکھا جاتا ہے؟ پہلے بچہ پیدا ہوگا، بعد میں اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے منڈالا میں یہی ہے، پہلے بچہ پیدا ہوگا بعد میں نام رکھا جائے گا۔ کوٹا میں یہی ہوگا کہ پہلے بچہ پیدا ہوگا بعد میں نام رکھا جائے گا۔ جے پور میں پہلے بچہ پیدا ہوگا بعد میں نام رکھا جائے گا۔ ممبئی میں پہلے بچہ پیدا ہوگا بعد میں نام رکھا جائے گا۔ افریقہ میں پہلے بچہ پیدا ہوگا بعد میں نام رکھا جائے گا۔ انگلستان میں پہلے بچہ پیدا ہوگا بعد میں نام رکھا جائے گا۔ یوروپ میں پہلے بچہ پیدا ہوگا بعد میں نام رکھا جائے گا۔ مکہ میں بھی یہی ہے، پہلے بچہ پیدا ہوگا بعد میں نام رکھا جائے گا۔ مدینہ میں یہی ہے، پہلے بچہ پیدا ہوگا بعد میں نام رکھا جائے گا۔ مگر اس دھرتی پر ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے کہ ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی اس بچے کا پورے کائنات میں چرچا ہو رہا ہے۔ وَرَا فَانَا لَكَا ذِكْرَ کا ہے، سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے، بول ہے بالا تیرا۔ ذکر اونچا ہے،
بول ہیں بالا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ لوگ سبحان اللہ کی صدا لگا دے رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، آپ حضرت آمنہ خاتون کے بدن مبارک میں ہیں، ابھی 2 مہینے کا حمل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے خوشبو مہک رکھی ہے، تو حضرت عبد المطلب نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ بیوہ کی بہو ہے، بیوہ کی یہ بیوہ ہے آمنہ، اور اس کے شوہر لگی ہے، مگر یہ ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ پورے محلے میں خوشبو مہکتی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ بہو تو بیوہ ہے، تیرے سر پر شوہر کا سایہ لگی ہے، پھر تو اتنی تیز خوشبو کیوں لگاتی ہے، محلہ والے کیا سوچیں گے؟ تو حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آپ عرض کرتی ہے کہ ابا جان میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں، بلکہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے تو پسینہ آتا ہے، تو پسینے میں مشک اور عنبر کی خوشبو آتی ہے، اور میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں، یہ سب اس بچے کی برکت سے ہے، اور اس کی خوشبو پورے محلے میں مہکتی رہتی ہے، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ۔ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقائے دو جہاں کا مقدس مہینہ آتا ہے تو ہم روشنی کرتے ہیں، پنڈال لگاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، طرح طرح کا چراغاں کرتے ہیں، طرح طرح کا انتظام کرتے ہیں، سجاوٹیں کرتے ہیں، مگر جب ہم نبی کی میلاد پر سجاوٹ کرتے ہیں، نبی کی میلاد پر روشنی لگاتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ فضول خرچی کرتے ہو، تم لوگ لائٹ لگاتے ہو، یہ اس طرح کا کام کیوں کرتے ہو، یہ اسلام میں کہاں ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میرے سرکار کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے جب میرے بیٹے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ستارے اتنے میرے گھر کے قریب آ گئے تھے اور اتنی روشنی ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ یہ ستارے آسمان کے میرے گھر پہ گر پڑیں گے اور میرے صحن میں آ جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے سوال کیا اے خداوند قدوس تو اپنے محبوب کی ولادت پر اتنی روشنی کیوں کر رکھا ہے؟ تو رب تبارک و تعالی نے جواب دیا، رب تعالی کی رحمت سے آواز آتی ہے جب میرے محبوب کی ولادت کا وقت آئے، 12 ربیع الاول آئے، اگر کوئی اعتراض کر دے تو اسے کہہ دینا کہ رب تبارک و تعالی نے اپنی محبوب کی ولادت کے وقت چاند اور ستاروں سے روشنی کی تھی، تو یہ روشنی کرنا، یہ لائٹ کا انتظام کرنا کسی دنیا دار کا طریقہ نہیں بلکہ پروردگار کا طریقہ ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سبحان اللہ کہیے مچل کر کے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہو جاتی ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ مکہ معظمہ میں بچے پیدا ہوئے ہیں، ایک بچہ لایا جائے، اس کی پرورش کی جائے تاکہ ہمارے اخراجات اس سے نکل جائے، خرچ وغیرہ گزر بسر اس سے چل جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آمنہ نے خانہ لگی
نہیں کھایا ہے، ان کے شوہر نے کھانا نہیں کھایا ہے، ان کے بیٹے نے کھانا نہیں کھایا ہے، ان کی اونٹنی بھوکی ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے، اونٹنی بیمار ہو گئی ہے۔ جب حضرت حلیمہ نے سنا تو چند عورتیں، چند دائیاں مکہ معظمہ میں پہنچی، کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی بیمار تھی، اس لیے حضرت حلیمہ پیچھے رہ گئی تھی۔ تمام دائیوں نے تو بچے لے لیے، مگر حضرت حلیمہ جب مکہ معظمہ میں پہنچی تو عورتیں کہتی ہیں، دائیاں کہتی ہیں، اے حلیمہ تو اب آئی ہے، تمام بچوں کو تو دائیوں نے لے لیا ہے، اب تجھے کیا ملے گا؟ اتنے میں حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ معظمہ میں جاتی ہے اور پروردگار عالم سے دعا کرتی ہے، اے میرے مالک و مولا، میں تو قبیلہ سعد سے تیرے گھر کی طرف آئی ہوں، اے میرے مالک و مولا، میں بھوکی ہوں، میری اونٹنی بھوکی ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، اے میرے مالک و مولا کچھ انتظام کر دے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر وہی طاقت و پرواز رکھتی ہے۔ حضرت حلیمہ یہ کہہ رکھی تھی، اتنے میں اللہ کی رحمت کی طرف سے آواز آئی، اے حلیمہ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے آج ایسا بچہ ملنے والا ہے، ایسا بچہ نہ تو کسی دائی نے پالا، نہ قیامت تک ایسا بچہ دائی کوئی پال سکے گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ حضرت عبد المطلب کے گھر پر ایک یتیم بچہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا۔ جب آقا دو جہاں کا دیدار کرتی ہے، حضرت حلیمہ دل و جان سے فدا ہو جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ سوچتی ہے، اے بنانے والے تو نے یہ کیسا بچہ بنایا ہے؟ ایسا بچہ نہ تو کسی ماں نے جنا ہے اور نہ ایسا بچہ کوئی ماں جن سکے گی۔ اسی کی ترجمانی حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ مچل کے کہیے سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب کو گود میں لیتی ہے اور اونٹنی پر سوار ہوتی ہے۔ وہ اونٹنی جب آگئی تھی تو سب سے پیچھے رہ گئی تھی، مگر جب اس اونٹنی پر میرے سرکار جلوہ بہار ہوتے ہیں تو اس اونٹنی نے ایک اونٹنی کو اوورٹیک کیا، دوسری اونٹنی کو اوورٹیک کیا، تین کو کیا، چار کو کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تین اونٹنی کو کیا، چار کو پیچھے کیا، اوورٹیک کرتی گئی، اوورٹیک کیا، اوورٹیک کیا، اوورٹیک کیا، یہاں تک کہ تمام اونٹنیوں کو اس اونٹنی نے پیچھے چھوڑ دیا۔ جب حضرت حلیمہ قبیلہ سعد میں پہنچی تو عورتوں نے سوال کیا، دائیوں نے پوچھا، اے حلیمہ کیا تو نے مکہ سے مکہ معظمہ سے سواری کو بدل دیا ہے؟ اتنے میں حضرت حلیمہ کی اونٹنی بولتی ہے، اے عورتوں، حلیمہ نے اونٹنی کو نہیں بدلا ہے بلکہ مکہ کا سوار بدل گیا ہے، مکہ کا سوار چینج ہو گیا ہے، اسی لیے اس اونٹنی میں اتنی طاقت آ گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں گئی، چراغ جلایا چراغ بجھ گیا، چراغ جلایا چراغ بجھ گیا، چراغ جلایا چراغ بجھ گیا۔ اللہ کی رحمت کی طرف سے آواز آئی، اے حلیمہ تجھے اب چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تیرے گھر میں اللہ کا محبوب آ گیا ہے، اللہ کا نور آ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بہترین روشنی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عورتیں حضرت حلیمہ سے کہتی ہے، اے حلیمہ تو کون
फरमाती है, मुझे किसी भी कमरे में जाना होता है, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को साथ में कमरे में ले जाती हूँ तो पूरा कमरा रोशनी से जगमगा जाता है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे सरकार कबीला सअद में आए तो जो बीमार जानवर थे तंदुरुस्त हो गए, जिन जानवरों के थनों में दूध नहीं था उनके थनों में दूध आ गया, जो कमजोर थे वो ताकतवर हो गए, जिन फलों में जिन दरख्तों में फल लगे थे उनमें फल आ गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तरह तरह की खुशियां उन लोगों को मिल गई। अब हजरत हलीमा सअदिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में एक कमजोर बकरी थी जो दूध नहीं देती थी, मगर मेरे सरकार की आमद में, मेरे सरकार के आने में उसको इतनी बरकत मिली कि बकरे के थनों में दूध आ गया। हजरत हलीमा दूध निकालती है, एक बाल्टी भर गई, बर्तनों को भर दिया, एक को भरा, दूसरे को भरा, तमाम बर्तनों को दूध से भर दिया, खुद भी दूध पिया, अपने शौहर को पिलाया, अपने बच्चों को पिलाया, यहाँ तक कर के पिया, दूध खुद पेट भर के पिया, तमाम बर्तनों को भर दिया, मगर अब तबारक व तआला ने इतने बरकत अता फरमा दी। ए आमना, ए हलीमा, तेरे घर में आमना का नूर आ गया है, अब क़यामत तक तेरे घर की बरकत खत्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी फजीलत है, इतनी शान है। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत हलीमा फरमाती है कि मोहम्मद की उम्र 2 माह की थी, 2 महीने की उम्र में आप झूले में सोए हुए हैं कि मैं देखती हूँ कि मोहम्मद अपनी उंगली को चलाते हैं, चांद की तरफ करते हैं, इधर बाएं करते हैं तो चांद बाएं झुक जाता है, दाएं करते हैं तो चांद दाएं झुक जाता है, आगे को करते हैं तो चांद आगे को झुकता है, पीछे को करते हैं तो चांद पीछे को झुक जाता है। जिधर जिधर मोहम्मद की उंगली चल रही थी चांद भी उधर घूम रहा था। इसी को हम सुन्नियों के इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हजरत हलीमा फरमाती है, अभी तो इनका बचपना है, अभी तो चांद इनकी उंगली पर नाच रहा है, जब ये बड़े होंगे तो चांद के टुकड़े कर देंगे। क्या बात है, वाह कैसा, वाह लाजवाब, माशाअल्लाह लाजवाब। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत हलीमा सअदिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास उनका लड़का आया और कहने लगा, अम्मी जान हमारे घर में बकरी थी, खूब दूध देती थी, उसको शेर उठा ले गया। हजरत हलीमा रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। इतने में मेरे आका ने फरमाया, अम्मी जान रोने की जरूरत नहीं है, शेर में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपकी बकरी को पकड़ सके। इतने में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल की तरफ तशरीफ ले जाते हैं। इतने में शेर उस बकरी की हिफाजत कर रखा है। मेरे आका ने फरमाया, ए शेर तुझ में इतनी ताकत कैसे आ गई कि तूने मेरी बकरी को पकड़ लिया। इतने में शेर ज़बान से कहता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे औकात ही क्या है कि मैं आपकी बकरी को पकड़ूं। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप कई दिनों से जंगल में नहीं आ रहे थे। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम आपका दीदार नहीं कर रहे थे। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम जानवरों ने ये मशवरा किया कि उनकी बकरी को पकड़ लिया जाए और मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद छुड़ाने के लिए आएंगे। और या रसूलुल्लाह आप आ गए तो हमने आपका दीदार कर लिया। हज़रात मोहतरम, अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक जब 4 वर्ष के करीब हो गई तो हजरत हलीमा सअदिया मेरे सरकार को छोड़ने के लिए
مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہونے لگی تو عورتیں آ کر کے کہنے لگی اے حلیمہ تو ایسا برکت والا بچہ لے کر کے آئی تھی، جب تک یہ بچہ ہماری بستی میں رہا ہماری بستی میں کوئی ڈاکٹر نہیں آیا، ہماری بستی میں قحط نہیں پڑا، برابر بارش ہوتی رہی، پہلے تو ہم پریشانی میں رہتے تھے، مگر جب سے یہ بچہ آیا ہے جو سوکھے درخت تھے وہ تر و تازہ ہو گئے، جن درختوں میں پھل لگے تھے ان میں پھل آ گئے، جن جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا ان میں دودھ آ گیا۔ اے حلیمہ اس بچے کو لے کر کے نہ جاؤ، مگر حضرت حلیمہ سعدیہ میرے سرکار کو لے کر کے مکہ معظمہ کی طرف جانے لگی، راستے میں چلتی ہے، جنگل میں جاتی ہے، جب جنگل کی طرف آپ جا رہی ہے تو دیکھتی ہے ایک کنواں ہے اور اس کنویں کے قریب میں ایک عورت اپنے ماتھے کو پٹک پٹک کر کے رو رہی ہے، وہ عورت اپنے ماتھے کو پٹک رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اس عورت کے پاس جاتی ہے اور عرض کرتی ہے اے بہن تجھے کس چیز نے رلایا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اتنے میں وہ خاتون کہتی ہے اے بہن میرا ایک ہی بچہ تھا، میں بیوہ ہوں، یہی بچہ میرے شوہر کی نشانی تھی، مگر اے میری خاتون اب میں کیا کروں گی، میرا بچہ مر چکا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت حلیمہ فرماتی ہے اے بہن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ایسا بچہ ہے جو روتے ہوئے کو ہنسا دیتا ہے، دکھیوں کے دکھ کو دور کر دیتا ہے، پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان اسلامیہ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنویں کے قریب تشریف لاتے ہیں، میرے سرکار کنویں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کنویں میں تھوک دیتے ہیں تو کنویں کا پانی اوپر آیا، ہم تھوکتے ہیں تو بیماریاں پھیلتی ہے، ریلوے اسٹیشن پر لکھا ہوتا ہے یہاں پر تھوکنا منع ہے، سڑک پر لکھا ہوتا ہے یہاں پر تھوکنا منع ہے، اگر تم کہیں تھوک دو گے تو کوئی تھپڑ مارے گا، مگر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دے تو وہ زخم دور ہو جاتا ہے، کسی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لگا دے تو ہڈی شفا یاب ہو جاتی ہے۔ میرے سرکار نے اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی باہر آ گیا، اور جب پانی اوپر آیا تو بچہ باہر نکل آیا، وہ بچہ کہنے لگا امی جان ارے یہ تو بچہ ہے جس کی حکومت کنویں پر چل رہی ہے، یہ وہ بچہ ہے جس کی حکومت کنویں پر بھی چلتی ہے، وہ کیا جودو کرم ہے، شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔